بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھنے لگے ہیں. یہ ہمارے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف ہیں, یعنی انہوں نے یہ سبق لکھا ہے. تو بیٹا جی یہ پیدا ہوئے تھے 1837 کے اندر, اور ان کی وفات جو ہے وہ 1914 کے اندر ہوئی. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کب پیدا ہوئے, 1837 میں, اور فوت کب ہوئے, 1914 میں. الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. یہ بیٹا ایک شہر کا نام ہے, ایک جگہ ہے پانی پت, یہ اب انڈیا کے اندر ہے. تو وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے. اجداد یعنی آبا و اجداد, باپ دادا پردادا. غیاث الدین بلبن جو ہے بیٹا یہ خاندان غلامہ, جس کی ابتدا جو ہے نا قطب الدین ایبک سے ہوئی تھی. یہ خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ ہے. خاندان غلامہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے غلام تھے, تو ان کو خرید کے تو بعد میں جو ہے نا بادشاہ بنایا گیا تھا. تو غیاث الدین بلبن جو ہے اس کا دور جو حکومت جو ہے وہ 1266 سے لے کے 1286 تک کا ہے. تو یہ اس دور کے اندر ان کے آبا و اجداد جو ہے باپ دادا حالی کے, وہ کہاں آئے تھے, ہندوستان. 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. تو بیٹا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حالی کی عمر جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو کتنے سال تھی, 9 سال. تعلیم کی تکمیل دلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی. تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حالی نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا, یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کی. غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے. فیض یاب ہونا ہوتا ہے بیٹا فائدہ اٹھانا. غالب یہ اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اور شیفتہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ, یہ جہانگیر آباد کے رئیس تھے اور شاعر بھی ہیں یہ اردو زبان کے. تو ان دونوں سے انہوں نے بہت اصلاح حاصل کی. شیفتہ جو ہے حالی نے اپنی اصلاح شاعری کی وہ شیفتہ سے شروع کی, اور بعد میں جب شیفتہ نے دیکھا کہ حالی جو ہے اپنے اس کلام میں ماہر ہو گئے ہیں تو انہوں نے مزید اصلاح کے لیے ان کو غالب کے پاس بھیج دیا تھا. سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا. شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے. اب یہ بیٹا ہمیں یاد رکھنا ہے شیفتہ اور غالب یہاں پہ جو ہے ان کی ملاقات, حالی جو ہے ان کی ملاقات ان سے یہاں دلی میں ہوئی تھی, اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حالی دلی سے کہاں آ گئے, لاہور آئے, اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی. یہی وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے, یعنی انگریزی لٹریچر جو ہے اس سے یہاں ان کا تعارف ہوا. اب آپ نے بیٹا ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ انگریزی لٹریچر جو ہے وہ زیادہ تر نیچر پہ ہے, فطرت پہ ہے. تو انہوں نے جب ایک نئے طرز کا کے اشعار دیکھے تو یہ بھی اس سے متاثر ہوئے. تو حالی نے پھر کیا کیا, جدید طرز کی نظمیں لکھی. اب آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ اردو جو جدید نظم ہے, جو یعنی جس طرح کی نظمیں آج لکھی جاتی ہیں, جس طرح اصلاحی نظمیں, مختلف معاشرے کی برائیوں کو اجاگر کرنا یا اچھائیوں کی ترغیب دلانا, تو یہ اردو میں ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا. اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے اردو شاعری کے اندر, خواجہ الطاف حسین حالی نے. جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. 1887 میں سرکار حیدرآباد, یعنی حیدرآباد جو ریاست تھی اس کی ان کے جو نواب ہوتے تھے اس دور کے, انہوں نے 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا. یعنی انہوں نے حالی کا 100 روپے ماہوار ہر مہینے ملنے والا وظیفہ مقرر کیا. تو ملازمت ترک کر کے, یعنی ملازمت چھوڑ دی, جاب چھوڑ دی پنجاب ٹیکسٹ بک ڈپو کی, اور باقی عمر تصنیف و تعلیم میں گزار دی, یعنی پڑھنے پڑھانے کے اندر گزار دی. حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے. مدعا نگاری کا بیٹا مطلب ہوتا ہے یہ کہ جو وہ لکھتے ہیں اس مقصد پہ رہتے ہیں, یعنی کہ اپنے مقصد سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے. مطلب یہ کہ رشید احمد صدیقی جو ہے ان کے بقول اگر اردو کا کوئی معیاری نثری اسلوب ہے, یعنی کہ نثر لکھنے کا کوئی معیار ہے, کوئی معیاری طریقہ ہے, تو وہ طریقہ انہوں نے کس کے لکھنے کو قرار دیا کہ جس انداز سے حالی نے لکھا ہے اصل میں یہ ایک مثالی طریقہ ہے. اب رشید احمد صدیقی جو ہے یہ بیٹا جی علی گڑھ کالج جو تھا جس سے کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی, یہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. یہ وہاں پہ اردو اور فارسی کے پروفیسر تھے. تو ان کا بھی اردو ادب کے اندر خاصا نام ہے. اردو میں یہ خطوط لکھنے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں. حالی سوانح نگار ہوتا ہے جو کسی کی زندگی کے بارے میں لکھے. سوانح یہ سانحہ یعنی حادثہ, زندگی کے واقعات, نگار لکھنے والا. مضمون نگار یعنی مضمون لکھنے والا.
نقاد بیٹا یہ کریٹکس ہوتے ہیں، یعنی جو تنقید کرتے ہیں، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں جو بیان کرتے ہیں وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ نقاد کہلاتے ہیں۔ تو حالی سوانح نگار تھے، مضمون نگار تھے، نقاد تھے اور شاعر بھی تھے۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں، یعنی حالی کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اب مقدمہ شعر و شاعری کی بیٹا یہ نیچے دیکھیے یہ تفصیل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، یعنی مقدمہ شعر و شاعری ایک الگ سے کتاب نہیں ہے، یہ حالی کا جو شاعری کا دیوان ہے، شاعری کی جو کتاب ان کی اس کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا جی، جہاں پہ ون لکھا ہو نا پیج کے نیچے، وہاں سے اصل میں کتاب شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تفصیل لکھی ہو یا کوئی ایک تقریر لکھی ہو یا کوئی چیز جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ کتاب کے اندر کیا چیزیں ہیں، تو اسے دیباچہ کہا جاتا ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ اصل میں ان کے دیوان کا کیا ہے؟ ایک دیباچہ ہے۔ مد و جزر اسلام، اب مد و جزر اسلام جو ہے یہ دیکھیں آخر الذکر کتاب، یعنی جس کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کتاب ہے مد و جزر اسلام۔ تو وہ کس نام سے مشہور ہے؟ مسدس حالی۔ تو مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی، یعنی مد و جزر اسلام کتاب کا یہ نظم جو ہے ان کی اس کا اصل نام ہے، اور مسدس حالی کے نام سے وہ شہرت رکھتی ہے۔ یہ ایک ہی نظم ہے اور اس نظم کو حالی نے دیکھی اتنی بڑی نظم لکھی ہے کہ کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہمارا مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ ٹھیک ہوگا بیٹا جی، مطلب اردو شاعری پہ جو تنقید ہوئی ہے تو یہ اس کا آغاز تھا، کیونکہ دیکھیں اس میں ایک شعر ہے حالی کا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے اگر اس کو بامقصد نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اردو شاعری نے ایک نیا رخ پکڑا۔ تو بیٹا جی یہ باتیں تھی جو آج ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کرنی تھی۔ تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے اس کا اچھی طرح آبجیکٹو یاد کر لیں۔